ہوئی 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں عدت میں ہوں اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے خواب میں سانپ اور خود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ سورۃ البقرہ تلاوت کیا کریں اور ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اللہ تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے، لیکن حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ان کے اثرات تو اولاد پہ آئیں گے اور سزا نہ بھی ملے۔ مثلا باپ شرابی ہو، لوگ کہیں گے تو یہ شرابی کا بیٹا ہے۔ باپ گویا ہو، لوگ کہیں گے تو یہ فلاں گانے والے کا بیٹا ہے۔ تو یہ سزا تو مل رہی ہے، اور کیا سزا ہوتی ہے؟ قسطوں میں سامان بیچنا جائز ہے، جائز ہے۔ اشراق کی نماز کا ثواب ہم اگر کسی فوت شدہ کو دیں، مرضی ہے آپ کی، دے سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے اور جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، قرآن شریف پڑھتے رہو یا خاموش رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، تقریباً یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو 1 عمرے پورے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی ہے۔ میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا۔ سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے؟ اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ تو کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں۔ غسل کرنے کے بعد میقات سے احرام باندھا، احرام سے پہلے خوشبو لگایا، کوئی بات نہیں، احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا تو سنت ہے۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑی چیز کوئی نہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ جب آپ آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال وبنین، میں اس کے مال و اولاد میں برکت دیتا ہوں۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، ایک آدمی نے کہا کہ میرے لیے جو لے کے آنا، میں نے بیوی کو کھلانے ہیں، وہ پاکستان میں ملتے ہیں، وہاں سے 2 کلو لے کے دے دینا۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا، اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے مسئلے، مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ میں 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، مجھے خطرہ ہوا جان کا، تو میں نے روزہ توڑ دیا۔ 12-60 مسکینوں کو کھانا نہیں، روزہ ہی رکھنا تھا، آپ نے کھلا دیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا۔ تصویر کھینچنا ناجائز ہے۔ اگر دوران طواف عورت کے جسم کے ساتھ ٹکراؤ ہو، عمدن نہ کریں، باقی اللہ معاف کرے۔ طواف کے لیے عورتوں کا الگ انتظام کیا جائے، بہرحال تجویز لکھ کے بھیج دیں حکومت کو۔ مدرسۃ البنات کی ضرورت اور اہمیت بالکل ہے، جہاں لڑکوں کی تعلیم ہے وہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، بالکل مدرسۃ البنات ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ لڑکیاں پڑھ کے اپنے گھر چلی جائیں، ان کو ہاسٹل نہ بنائیں، ہاسٹل میں بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میں خود دل کی مریضہ ہوں، میرے ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی پوری خدمت نہیں کر، جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی تو اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔
احمد عیسیٰ میں جانتا نہیں کون ہے احمد عیسیٰ، رد کیسے کروں؟ اس کے دلائل لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ تبھی رد کروں نا، میں تو نہیں جانتا کون ہے احمد عیسیٰ۔ اللہ کا ایک مولوی کہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو آؤ۔ کیسے قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا؟ کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟ جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ حج عمرے کے بعد بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتے ہیں۔ ملتزم بھی جانا افضل ہے، دعا منظور ہوتی ہے، لیکن نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد جو تیسرے دن کل خوانی کی بدعت ہے، داڑھی کو کالی مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، بلکہ اس کو مہندی لگانی چاہیے۔ ایک آدمی کا 21 دن کا پیکج ہے، 10 دن مدینے میں اور 10 دن مکہ میں، نماز مسافروں والی پڑھے گا، قصر پڑھے گا۔ طواف کرتے ہوئے اوپر والی چادر گر گئی، سائی بغیر اوپر والی چادر کے اٹھا لیتے، کیوں گر گئی؟ اٹھانا منع تھا انہیں۔ عجیب آدمی، گر گئی پر ایسے اس کے بغیر ہی پھرتا رہا۔ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کیا، علم نہیں تھا، بہرحال اب آپ 60 مسکینوں کو 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور توبہ بھی کریں۔ میں 40 عمرے سے بھی زیادہ کیا، میں نے بہت عمرے بال کو ٹک لگایا، مجھے یاد ہے، بہرحال ایک دم دے دو۔ نکاح کے لیے نیک اور صالح اور نیک سیرت بیوی کی تلاش میں ہوں، دعا کریں اللہ آسان کر دے۔ وسیلے سے دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو وضو طواف چھوڑ دیں، نماز کھڑی ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جا کے وضو کرو پھر پڑھو۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا منع ہے۔ دور سے حجر اسود کو اشارہ کریں، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ حرم میں عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال طلاق جو ہے وہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا۔ بعض اوقات حل کوئی نہیں ہوتا، کیا کریں گے آپ؟ باقی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، آپ نیچے کوئی کپڑا رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے والد کو بہت سی بیماری ہے، شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اس کے علاوہ زمزم سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تانبے کی انگوٹھی کسی مرض کی وجہ سے پہنی جائے، مرض کی وجہ سے بطور علاج جائز ہے۔ مجھے آپ سے اجازت حدیث کی چاہیے، تو فجر کی نماز کے بعد نیچے جہاں میرا درس ہوتا ہے، درس کے بعد انشاءاللہ آئیں تو میں اجازت دے دوں گا۔ میں طواف کر رہا تھا، آخری چکر پورے ہونے میں 2 قدم بھی رہتے، شک محسوس ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، بہرحال طواف ہو گیا آپ کا الحمدللہ۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں۔
اگر کعبے کے سامنے نماز پڑھیں تو نماز میں نظر سجدے